دیکھیے قربانی میں کیسے لوگوں کا شریک ہونا چاہیے. آپ دیکھا ہوگا لوگ وہابیوں کے ساتھ بھی مل کر قربانی کر لیا کرتے ہیں. میرے بھائیوں قربانی میں جو آپ کے بڑے جانور کی قربانی ہے اس میں ساتوں لوگ سنی صحیح العقیدہ ہوں. اگر ایک بھی بدعقیدہ وہابی حصے دار شریک اس میں اگر ہوگا تو پھر ان 6 کی بھی قربانی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. کسی کی بھی قربانی اس وقت قبول نہیں ہوگی. اس لیے آپ اس چیز کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھیں. اپنے شریکوں کو دیکھیں کہ یہ جو شرکت کرنے والا قربانی میں ہے آیا ہے یہ سنی ہے, یہ بد مذہب ہے, وہابی تو نہیں ہے, دیوبندی تو نہیں ہے, اہل حدیث تو نہیں ہے, یا کسی دوسرے فرقہ باطلہ سے اس کا تعلق تو نہیں ہے, بلکہ سب کا سنی صحیح العقیدہ ہونا, مسلک اہل سنت والجماعت پر گامزن ہونا ضروری ہے. اگر ایک بھی بدعقیدہ نکلا سب کی قربانی بیکار ہو جائے گی. اور ایک چیز کا بھی خاص خیال یہ رکھنا آپ کو ہوگا, جتنے بھی شرکت کرنے والے ہوں سب کی نیت تقرب اللہ ہو, رب کی رضا حاصل کرنا ہو, گوشت حاصل کرنا نہ ہو کہ ارے قربانی کے بعد اس جانور کے پائے ہم کو مل جانے چاہیے, بٹ ہم کو مل جانے چاہیے, یا کلیجی ہم کو مل جانی چاہیے, یا جانور کے فلاں حصے کا گوشت چاپ ہم کو مل جانی چاہیے. اور جب قربانی کا جانور آپ ذبح کر دیں تو اس کو ٹھنڈا ہونے دیں. فوراً سے قصاب سے کہیں تو اس کی کھال نہیں اتارے, جانور کو تکلیف ہوتی ہے. جب ٹھنڈا ہو جائے اس کی کھال کو اتارا جائے, اس کے پیروں کو کھروں کو پھر الگ کیا جائے, اور جب گوشت بن کر بالکل تیار ہو جائے تو تقسیم کرنے کے لیے ایک ترازو کو لایا جائے. ترازو کو لانے کے بعد تول کر سب لوگوں میں گوشت کو تقسیم کرنا چاہیے. اندازے سے قربانی کے جانور کا گوشت تقسیم کرنا یہ ناجائز ہے, منع ہے. اگر اندازے سے آپ گوشت تقسیم کریں گے تو یہ حق شرع ہے, حق عبد نہیں ہے, حق العباد سے یہ مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ مسئلہ حق شرع سے ہے. بندے کے معاف کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگا. اس لیے قربانی کے جانور کا گوشت تقسیم جو کرنا ہے ہم کو وہ وزن کر کے تول کر کے تقسیم کرنا ہے. اب تقسیم کرنے کے بعد جس شریک کے حصے میں جو گوشت آیا ہے اس کا کیا کرنا چاہیے, تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے. ایک حصہ اپنے اہل خانہ کے لیے رکھیں, ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھیں, مہمانوں کے لیے رکھیں, اور ایک حصے کو غربا میں تقسیم کر دینا چاہیے. لیکن آج دیکھتے کیا ہیں, قربانی کا موقع پر لوگ کرتے کیا ہیں, پہلے سے ہی فروزوں میں جگہ بنا کر رکھ لیا کرتے ہیں. میاں پورے کا پورا گوشت فریز میں سپلائی کر دیا کرتے ہیں, فریز میں رکھ دیا کرتے ہیں, اور اس کو 10-10 دن تک کھایا کرتے ہیں. اما بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ محرم کا کھچڑا قربانی کے گوشت سے بنایا کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائی ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے. ایک حصہ غریبوں تک, ان بیچاروں تک بھی پہنچانا چاہیے. کتنے لوگ ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں ایسے ہوا کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ, جن کو پورے سال گوشت میسر نہیں ہوتا ہے. اپنی غربت کی وجہ سے, اپنی مفلسی کی وجہ سے وہ بیچارے پورے سال جیبر کے گوشت نہیں کھایا کرتے ہیں. قربانی کے موقع پر ہی ان کو اور ان کے بچوں کو گوشت کھانا نصیب ہو جاتا ہے. اور میرے بھائی جب تو قربانی کے جانور کا گوشت اپنی فریج میں بھر کر کے رکھ دے گا, اپنے پاس رکھ لے گا, غریبوں میں, غربا میں, مساکین میں تقسیم نہیں کرے گا, تو بتلا ان لوگوں کو گوشت کیسے نصیب ہوگا. کتنے لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں بھی, بقرعید کے موقع پر بھی, عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی ان لوگوں کو بیچاروں کو گوشت میسر نہیں ہوتا ہے. میرے بھائیو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اے لوگوں, ان غریبوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے جو بیچارے ہفتے میں 1 مرتبہ گوشت کھاتے تھے, مہینے میں 1 مرتبہ چند بوٹیاں ان کو نصیب ہوا کرتی تھی. پورا سال گزر جایا
کرتا تھا کہ کبھی انہوں نے پیٹ بھر کے گوشت نہیں تناول کیا تھا. ارے یہ بقر عید عید الاضحیٰ کا موقع ہوتا ہے کہ اسی کے بہانے ان غریبوں کو بھی پیٹ بھر کے گوشت کھانے کو مل جایا کرتا ہے. ہم نے پڑھا تھا ایک سیدہ زادی کے بارے میں حضرت ربیع ابن سلیمان بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک سیدہ زادی ہے, ایک مردار کے گوشت کو ایک چھری سے کاٹ رہی ہے اور کاٹنے کے بعد اپنی پولوتھین میں اپنے تھیلے میں رکھ رہی ہے. میں نے دیکھا ہے ارے یہ جانور تو مردار ہے, مردار کا گوشت کھانا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے, یہ خاتون مردار کے گوشت کا کیا کرے گی؟ حضرت ربیع ابن سلیمان کہتے ہیں میں نے اس خاتون کا پیچھا کیا ہے, اس خاتون کے پیچھے میں چلتا گیا ہوں. میں نے دیکھا کیا ہے, وہ دروازے پر پہنچی ہے, ایک بہت بڑا سا ویران سا گھر ہے, دروازے پر دستک دی ہے, اندر سے آواز آئی ہے کون ہے؟ کہتی ہے وہ خاتون کہتی ہے ارے میں وہی آپ کی والدہ ہوں جو ابھی آپ سے رخصتی لے کر کے میں آپ سے گئی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اندر پہنچی ہے, اپنی بیٹیوں کو گوشت دیا ہے, گوشت دینے کے بعد کہا ہے اے میری پیاری بیٹیوں اسی گوشت کو پکا لو, پکانے کے بعد اسی گوشت کو تناول کر کے اللہ اکبر کبیرہ اپنے پیٹ کو شکم کو سیر کر لو. اللہ اللہ. حضرت ربیع ابن سلیمان کہتے ہیں جب میں نے اتنا دیکھا میں نے آواز دی ہے خاتون اللہ سے ڈر, اللہ سے ڈر. تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ مردار کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے, مردار کا گوشت کھانا اسلام کے اندر حرام ہے, مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی مردار کا گوشت کھائے. حضرت ربیع ابن سلیمان نے جب اتنا کہا ہے وہ خاتون کہتی ہے ہاں میں بھی جانتی ہوں, مجھ کو بھی یہ مسئلہ معلوم ہے, لیکن میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے, چند ماہ گزر چکے ہیں میرے شوہر کو انتقال کیے ہوئے, میراث میں کچھ پیسہ چھوڑا تھا وہ پیسہ بھی خرچ ہو چکا ہے. میرا شوہر بہت نیک تھا, وہ چاہتا تھا کہ اپنے جیسے ہی اپنی بیٹیوں کے لیے نیک لوگوں کا رشتہ تلاش کرے, تلاش کرنے کے بعد ان کا نکاح کر دے, ان کی رخصتی اپنے گھر کی دہلیز سے کر دے. لیکن وہ بیچارہ اس ارمان کو, اس خواب کو پورا نہیں کر سکا, اس کا پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے, اور جو پیسہ بطور میراث اس نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو چکا ہے. 4 دن ہو چکے ہیں, میری بچیاں بھوک سے تڑپ رہی ہیں, میری بچیاں بھوک سے پریشان ہیں, اس لیے مجھ سے اپنی بچیوں کا بھوک سے رہنا نہیں گوارا کیا گیا, مجھ سے برداشت نہیں ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے آپ تو جانتے ہیں کہ جب ایسی حالت پہنچ جائے, بندہ حالت اضطراری میں آ جائے, تو اس وقت مردار کا گوشت کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے. قربانی کے موقع پر قربانی کے گوشت کو غریبوں میں نہیں پہنچانے والوں, مساکین میں تقسیم نہیں کرنے والوں, اپنے گھر پر قربانی کا گوشت رکھ کے فریز میں بھر کے 10-10 دن 20-20 دن کھانے والوں, ان غریبوں کے بارے میں بھی خیال کر لیا کرو, ان غریبوں کے بارے میں سوچ لیا کرو جن بیچاروں کو ایک ماہ تک گوشت دیکھنا تک میسر نہیں ہوتا ہے. کھانا تو دور کی بات ہے, ایک ہفتہ ان کو گوشت دیکھے ہوئے گزر جایا کرتا ہے. حضرت ربیع ابن سلیمان کہتے ہیں میں حج کے ارادے سے کوفے آیا ہوا تھا, میں نے حج کو جانا کینسل کیا ہے, منتقل اپنے ارادے کو کیا ہے, ملتوی کیا ہے, تبدیل کیا ہے. اپنے ساتھیوں سے کہا ہے میرے ساتھیوں جاؤ آپ حج کے لیے چلے جاؤ, میرا سلام بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دینا. اور کہتے ہیں حضرت ربیع ابن سلیمان 600 درہم میرے پاس تھے, ان 100 درہم کا میں نے آٹا خریدا ہے, خریدنے کے بعد 500 درہم اس آٹے میں رکھے ہیں, رکھنے کے بعد اس غریب خاتون کو دے دیے ہیں, اس سیدہ زادی کو دے دیے ہیں. دینے کے بعد کہا ہے اے سیدہ زادی میرے لیے دعا کر دینا, اللہ میری پریشانیوں کو آسان فرمائے, میری مشکلات کو آسان فرمائے. اتنا کہنے کے بعد حضرت ربیع ابن سلیمان کہتے ہیں میں اسی کوفے میں ٹھہر گیا ہوں کہ جیسے میرے ساتھی کو قافلہ آئے گا ان کا استقبال کرنے کے لیے جاؤں گا. اب
قافلہ حج سے واپس آیا ہے، ربی ابن سلیمان بھی ان کا استقبال کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ربی ابن سلیمان جب استقبال کیا ہے اور دعا کی ہے اللہ تمہارے حج کو قبول فرمائے، لوگوں نے بڑی عجیب سی نگاہ سے حضرت ربی ابن سلیمان کو دیکھا ہے اور وہ کہتے ہیں آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ ہمارے حج کو تو قبول فرمائے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، ارے اللہ آپ کے بھی تو حج کو قبول فرمائے۔ حضرت ربی ابن سلیمان کہتے ہیں ارے میں تو حج کے لیے گیا ہی نہیں ہوں، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو ایک شخص ان میں کا کہتا ہے کیا تم اس چیز کا انکار کرو گے؟ تم نے صفا اور مروہ کے درمیان ہمارے ساتھ سعی کی تھی، ہمارے ساتھ چکر لگائے تھے۔ تو دوسرا شخص کہتا ہے کہ ربی اس چیز کا بھی انکار کر دو گے؟ تم نے شیطان کے کنکری رمی جمرات ہمارے ساتھ کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ربی ابن سلیمان اتنا سنتے ہیں تو ایک شخص قافلے والوں میں کہتا ہے کہ ربی ابن سلیمان تم اس چیز کا بھی انکار کر دو گے کہ جب ازدحام تھا اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی زیارت کرنے کے بعد، زیارت سے مشرف ہونے کے بعد باب جبرائیل سے نکل رہے تھے، آپ کا کاندھا میرے کاندھے سے ٹکرایا تھا، ٹکرانے کے بعد آپ کی جو تھیلی تھی وہ نیچے گر گئی تھی، میں نے اٹھا کر کے رکھ لی تھی، دیکھو یہ وہ تمہاری تھیلی یہ موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ربی ابن سلیمان نے اس تھیلی کو لیا ہے، پریشان ہے، کہتے میں نے تو کبھی اس تھیلی کو دیکھا ہی نہیں تھا، گھر جا کے آرام کرنے گئے ہیں، سوئے ہیں، تقدیر جھاگی ہے، خود تو سوئے تھے، نصیبہ جاگا تھا، آقا کریم تشریف لائے ہیں، تشریف لانے کے بعد مصطفیٰ فرماتے ہیں اے ربی ابن سلیمان تم جب حج کے جانے کا ارادہ رکھتے تھے، تم نے ہماری بیٹی کو، ہماری لخت جگر کو حج پر نہ جا کر اپنے تمام جو 600 درہم آپ کے پاس تھے، ہماری 600 درہم ہماری بیٹی کو تم نے عطا کر دیے تھے، ہم کو تمہاری یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، ہمارے رب کو تمہاری یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جو تمہاری جانب سے حج کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور سنو ربی ابن سلیمان تم نے جو ہماری شہزادی کو 600 درہم دیے تھے، جو چاندی کے سکے دیے تھے، اس کے عوض میں اس تھیلی کو کھول کر کے دیکھو ہم نے تم کو سونے کے سکے عطا فرمائے ہیں۔ من عاملنا ربحا، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے پھر وہ خسارے میں نہیں رہتا ہے، وہ نفع ہی اٹھایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ربی ابن سلیمان نیند سے بیدار ہوئے ہیں، ملاحظہ کیا ہے تھیلی کو کھولنے کے بعد تو اس میں 600 دیناروں کو پایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے لوگوں، وہ لوگ جو بقر عید کے موقع پر بھی گوشت کو غریبوں میں تقسیم نہیں کیا کرتے ہیں، اپنی فریز میں بھر لیا کرتے ہیں، وہ دیکھیں اور اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کتنے بیچارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بچے ایسے ہوتے ہیں، بقر عید کے آنے کا دن کا انتظار کرتے ہیں کہ بقر عید کا دن آئے گا، کوئی نہ کوئی ہماری بستی والا، ہمارے محلے والا، ہمارا رشتہ دار، ہمارا عزیز، ہمارا چاہنے والا ہمارے گھر بھی گوشت کو پہنچائے گا۔ ایک مدت ہو چکی ہے پیٹ بھر کے گوشت سے کھانا کھائے ہوئے، آج بقر عید کے موقع پر اس کے صدقے سے ہم بھی گوشت سے پیٹ بھر کے کھانا تناول کر لیں گے۔